السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ محمد ارشد آج نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں، تو اینڈ تک دیکھیے گا ضرور۔ ہے وہ دی ججمنٹ ہے، اس مطلب ہم اردو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایف کفکا کی لکھی ہوئی ہے، شارٹ سٹوری ہے۔ تو یہ شارٹ سٹوری اصل میں ہے کیا؟ یہ ایک نفسیاتی کہانی ہے، یاد رکھیے گا۔ جارج بیڈمین اس کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ کون؟ جارج بیڈمین۔ وہ تابعدار اور بہت حساس طبیعت کا مالک ہے۔ وہ اپنے سے وابستہ لوگوں کے بارے میں بہت حساس ہے۔ جارج بیڈمین جو کہ ہمارا مرکزی کردار ہے، اس میں قوت فیصلے کی کمی ہے۔ وہ فیصلہ کرنے میں دیر لگاتا ہے اور پھر اس پر بار بار سوچتا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے یا کہ غلط۔ جارج کی ماں کے انتقال کے بعد جارج اور اس کے باپ کے درمیان تعلق کاروبار کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ جارج کا باپ شکی مزاج اور بدگمان شخص ہے اور باپ اور اپنے بیٹے کی خوشیوں سے بھی جلتا ہے، اور اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جارج کاروبار کے تمام معاملات بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ جارج نے کاروبار میں جدت اور بہتری پیدا کی ہے، اس کو ایکسٹینسو بنایا ہے، کاروبار کو وسعت دی ہے۔ کہانی کے آغاز میں جارج اپنے ایک دوست کو خط لکھنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ حالات کی تنگ دستی کی وجہ سے روس چلا گیا ہے۔ جارج سوچ رہا ہے کہ اگر وہ اپنے دوست کو بتائے گا کہ جارج کا اپنا کاروبار اچھا چل رہا ہے اور یہ کہ اس نے ایک اچھے گھرانے کی لڑکی سے منگنی کر لی ہے، یہ سب کچھ اگر اپنے دوست کو بتائے گا، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے یہ باتیں اپنے دوست کو بتائیں تو کہیں اس کے دوست میں مایوسی پیدا نہ ہو کہ اس کی زندگی سیٹلڈ ہو چکی ہے، منگنی ہو چکی ہے، کاروبار اپنا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب کہ اگر یہ سب میں بتاؤں تو میرا دوست مایوس تو نہیں ہوگا نا۔ جبکہ دوست سے یہ باتیں چھپانا بھی اچھی بات نہیں ہے نا۔ جارج کی منگیتر بھی یہ چاہتی تھی کہ جارج اپنے دوست کو یہ تمام باتیں بتا دے۔ وہ مشورہ کرنے، سجیشن کرنے اپنے باپ کے بارے میں جاتا ہے، باپ کے کمرے میں جاتا ہے، وہ مشورہ کرنے کیا ہے؟ اپنے باپ کے کمرے میں جاتا ہے۔ کون جاتا ہے؟ جارج۔ تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہے، کمرے کی حالت بھی خراب ہے، باپ بستر پر پڑا انتہائی کمزور لگ رہا ہے۔ جارج اپنے باپ کی خیریت دریافت کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ وہ اپنے باپ کا خوب خیال رکھے گا۔ اب یاد رکھیے گا جارج اپنے باپ کے اندر کیوں گیا تھا؟ وہ سجیشن لینے، وہ مشورہ لینے کہ کیا آیا وہ اپنے دوست کو خط لکھے یا نہ لکھے، کیا وہ اپنی منگیتر کے متعلق بتائے یا نہ بتائے، کیا وہ اپنے کاروبار کے متعلق بتائے یا نہ بتائے، یہ سب یہ چیزیں سجیشن مشورہ لینے اپنے باپ کے کمرے میں گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ باپ بیمار ہے، کمزور پڑا ہوا ہے، اور وہیں پہ جارج اپنے باپ کی خیریت دریافت کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ وہ اپنے باپ کا خوب خیال رکھے گا۔ وہ باپ کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آتا ہے اور باپ سے مشورہ کرتا ہے پھر کہ کیا وہ اپنے دوست کو خط لکھے یا نہ لکھے۔ پہلے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ اس کے ایسے کسی دوست کو نہیں جانتا جو کہ رشیا میں آباد ہو، لیکن پھر اچانک اس کا باپ بستر پر اچھل کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے دوست کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ ان چند سالوں میں وہ مسلسل اس کے دوست سے خط و خطابت بھی کرتا رہا ہے، اور اس نے یہ تمام باتیں پہلے ہی جارج کے دوست کو بتا دی ہے۔ وہ جارج کو نافرمان اور لاپرواہ ہونے کے طعنے دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ جا کر دریا میں کود کر مر جائے تو بہتر ہے۔ کون یہ کہتا ہے؟ جارج کا باپ۔ کیوں یہ کہتا ہے؟ جارج کا باپ سوچتا ہے کہ جارج لاپرواہ ہے۔ اب کیونکہ جارج، جیسے شروع میں نے بتایا تھا، جارج کیونکہ فرمانبردار ہوتا ہے، بات ماننے والا ہوتا ہے، وہ فوراً جا کر جارج فوری طور پر دریا میں کود کر خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ تھی کہانی، شارٹ سٹوری، اردو میں شارٹ کویسچنز اہم جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ فرانز کفکا، جو رائٹر ہے؟ He was a German writer, novelist and a short story writer.
Kafka was one of the best story writer of the 20th century. Okay. दूसरा short question है, briefly describe the story. The story starts when George Benjamin tries to write a letter to a friend. कहानी तब स्टार्ट होती है जब जॉर्ज बेंजामिन अपने एक दोस्त को खत लिखता है. जॉर्ज हैज नॉट सीन हिज फ्रेंड फॉर 3 years. याद रखिएगा, जॉर्ज ने अपने दोस्त को 3 साल तक नहीं देखा. ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ. He wanted to discuss about his details of his life. वो अपनी जिंदगी के मुतालिक तफसीलात उसको बताना चाहता था. After composing the letter लिख रहा था, जॉर्ज checks on his father. जॉर्ज अपने वालिद को देखता है, वालिद के कमरे में जाता है. He discusses the letter with him. His father accuses him of being a weak and evil man. He orders him to drown and kill. To prove that he is obedient, he commits suicide. Third question, what is the name of George's fiancée? जॉर्ज की fiancée का नाम क्या है? ये अहम क्वेश्चन है. Fräulein Frieda, Fraulein, Fräulein Frieda, Frieda. ये. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, why George wanted to write a letter? क्यों जॉर्ज लेटर लिखना चाहता था? He wanted to write a letter to his friend. अपने दोस्त को लिखना चाहता था about his engagement to Miss Fräulein Frieda. वो अपने दोस्त को अपने fiancée के मुतालिक बताना चाहता था. Why George father accuses? जॉर्ज का वालिद क्यों उस पर इल्जामात लगाता है? His father feels that George is still immature and cannot run the business, although he is doing fine with his business. Next question, what is George's father name? जॉर्ज के फादर का नाम क्या है? He is called Senior Benjamin. उसे Senior Benjamin कहा जाता है. He is very old and takes full interest in business along with his son. उसके बाद next question, the judgment as a psychological story. बयान कीजिए. अब क्या है? The story explores the psychological and spiritual elements of the relationship between a father and a son. ये आंसर है. उसके बाद does George love his father? He loves and respects his father and does not want to burden him with his own personal problems. उसके बाद last question, what are the themes of the story? Most important question of the story. इसके themes क्या हैं? Death, art, isolation, personal failure, generation gap and the difficulty of father-son relationship. ये इसकी थीम है. होप आपको ये वीडियो पसंद होगी और अपने दोस्तों के साथ ये भी वीडियो शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.